السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، ایک جو ڈبیٹ کانسٹنٹلی چل رہی ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن، جو کہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ہے، ان کی تقرری کے حوالے سے ہے، کہا جا رہا ہے کہ دونوں کا جو ہے میوچل کنسینٹ نہیں ہے ناموں کے اوپر، جو 3 نام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تجویز کیے ہیں۔ لیکن آج جو اسٹانس آیا ہے بابر اعوان صاحب کا، وہ اس سے کانٹری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے اور حزب اختلاف، وہ دونوں جو ہے اگری کرتے ہیں، کنسینٹ کرتے ہیں انہی ناموں کے ساتھ جو ہے سجیسٹ کرنے جا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے کورٹ نے بھی ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ 10 دن کے اندر اندر جو ہے آپ نے اس تقرری کو مکمل کرنا ہے۔ دوسری جانب حکومت نے گلا کیا اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ پارلیمان کا تقدس پامال کیا جاتا ہے اور پارلیمان کو عزت نہیں دی جاتی، لیکن دوسری جانب وہ ہر معاملہ جو ہے کورٹ میں لے کر چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ اسی طرح اور زیادہ ایشوز خراب بھی ہوتے ہیں، یہ بھی کچھ اینالسٹ کا کہنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کریں گے ملکی اکانومی کے حوالے سے۔ جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں جیسے کہ بلومبرگ اور ڈفرنٹ پبلیکیشنز، ان کی جو ہے پازیٹیو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے جو ہے فگرز آ رہی ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے۔ کچھ جو اکانومک ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر امپورٹس کو ریڈیوس کیا گیا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اکانومی کچھ اسٹیبلائز ہو رہی ہے، بٹ انفارچونیٹلی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس سے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کیا واقعی بہت زیادہ پروگریسو طریقے سے فروغ پا رہی تھی پچھلے کئی سالوں میں، یا بہت سال ہو چکے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹریز ہے وہ ویسے گرو نہیں کر رہی جیسے انڈسٹریز کو گرو کرنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں وہ تمام تر پراپرٹیز، ان کی 3-4 الگ ایریاز میں پراپرٹیز کو سیز کر لیا گیا نیب کی جانب سے، لیکن ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے انکشافات ہو رہے ہیں کہ ان کی مزید اور پراپرٹیز دکھائی دے رہی ہیں، اور ان کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا ایک ایکوزیشن تھا وہ بھی اب سامنے آ چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خیر النساء مغل، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران ٹسوری، سینئر سیاستدان ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کی جو بحالی کمیٹی ہے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ خیر النساء مغل صاحبہ، آپ سے آغاز کروں گی اور جاننا چاہوں گی سب سے پہلے کہ چیف جو الیکشن کمشنر کا ایک عہدہ ہے، ایک سینسٹیو عہدہ ہے، اس کے اوپر آخر کیوں کنسرن نہیں ہو پا رہا اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے پارلیمان میں تو وہ حکومت کا کام ہوتا ہے کنسنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اور ٹریجری بینچز سے کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ اس وقت آپ کو کہیں پر نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور حکومت اس میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ رہی بات اپوزیشن کی، تو ہر معاملے میں اپوزیشن نے ہر وقت اپنی آمادگی ظاہر کی کہ جہاں بھی اس طرح کے کوئی گمبھیر معاملات ہوتے ہیں تو وہ مطلب ان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ فارن فنڈنگ کا بھی معاملہ چل رہا ہے، شاید تو اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے یا پرولونگ کرنے کے لیے اس طرح کی چیز کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک چیز اور بھی، ایک چیز تو آلریڈی سٹانس کلیئر ہے نا کہ ایک ڈیڈ لائن ہے، اس ڈیڈ لائن میں فیصلہ ہو جائے گا اس کیس کے حوالے سے۔ دیکھیں نا، اس کے بعد بھی دیکھیں وہ الیکشن کمیشن میں ہے نا، اگر آپ الیکشن کمیشن کو غیر فعال بنا دیں گے تو یہ کیسے پیش رفت ہوگی باقی معاملات میں بھی، الیکشن سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر ایک اور بھی چیز ہوئی ہے جو غیر آئینی طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، اور جس میں کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کس حوالے سے 2 ممبران کی جو تقرری کی انہوں نے، جس کو چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا کہ اس کو پارلیمان میں لے جایا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک بات اور بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کمیٹی کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی معاملہ جو ہے اس طرح اٹھائے ممبران کا، کیونکہ اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ٹریجری بینچز اور اپوزیشن کی طرف سے جو ہے مل بیٹھ کر جو نام دیے جائیں گے اس کے بعد ہی وہ ٹیک اپ کر سکیں گی۔ مقصد ہے جو کمیٹی والا معاملہ ہے یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، تو آپ تو فرسٹ اسٹیپ کی طرف تو آئیں، پہلے آپ اپوزیشن کو بٹھائیں تو صحیح، آپ نے یہ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں، اچھا ایک اور بھی چیز ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے کہ جب بھی چیف الیکشن کمشنر کا ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت اپوزیشن کا بیسک ریزن کیا ہے ان 3 ناموں کے اوپر کنسنٹ نہ ہونے کا، اور کیا واقعی کنسنٹ نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن میں، یا پھر بابر اعوان صاحب کی بات درست ہے؟ دیکھیں، اب بابر اعوان صاحب جو ہے وہ بہت ہی ایک سینئر رہ چکے ہیں، وکالت ایک بہت معزز پیشہ، اس کے بعد بھی انہوں نے اگر اس طرح کی بات
کی ہے تو کم از کم مجھے نہیں سمجھ آئی یہ انہوں نے کون سے تناظر میں کی ہے، کیونکہ معاملہ بالکل اپوزٹ ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے یہاں پر، آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ کس مطلب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو یہ مکمل طور پر جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کیونکہ یہاں پر سنا جانا تھا نا الیکشن کمیشن میں، تو اگر اس طرح اگر 2 ممبران نہیں ہوئے تو اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ کو اس سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ چیف الیکشن کمشنر اس کی ایکسپائری ڈیٹ آنے سے 60 دن پہلے 2 مہینے پہلے اس چیز پر مکمل کنسنسس ہو جانا چاہیے، یہ طے ہو جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کل آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کہ کل ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکیں کہ حکومت کی انٹینشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، اس سینیریو اس سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ جو حکومت اور اپوزیشن جماعتیں ان کا کنسینٹ نہیں ہے ان 3 ناموں کے اوپر، اور وہ دونوں جو الگ الگ نام چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بات درست ہے یا پھر جو بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں کنسینٹ پر ہیں نام، دونوں اگری کرتے ہیں ان ناموں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو تھوڑی سی بات اس کو ہٹ کے کہوں گا کہ اگر دونوں کی باتوں کو صحیح یا غلط مان بھی لیا جائے تو اگر ان دونوں کی باتوں کا وزن دیکھیں تو کیا ٹماٹر کے ریٹ کم ہو جائیں گے؟ اگر آپ یہ سوچیں معذرت کے ساتھ ٹماٹر کے ریٹ صرف اس حکومت کے اوپر نہیں جاتے، کانسیکوینسز کامران صاحب جو ہماری جو ایگریکلچر کو نقصان پہنچایا گیا اور جو نارتھ میں پوری فصلیں ہو رہی تھیں ان کو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیا گیا، پھر بہت ساری کہانیاں میں اسی پر آ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا ہم ایشوز اور نان ایشوز کی سیاست کر رہے ہیں یا ہم عوام کی سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر غور سے آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کو جو اس پچھلے 1 سال میں نئی حکومت جس سے عوام کو بڑی امیدیں تھیں، میں اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے کہنے میں کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تو ایک عام آدمی بھی یہ سوچتا تھا کہ اس کے زندگی میں اور اس کے ملک میں شاید ایک نیا چینج آئے گا، اور اسی ہوپ کے ساتھ لوگ آگے بڑھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد ایک چینج دیکھنے میں آیا تھا۔ ایک ایسا انسان جس کا پالیٹکس کا تجربہ تو نہیں تھا لیکن وہ پالیٹیشین 22 سال سے تھے، لیکن انہوں نے پریکٹیکل سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا اور وہ ایک بزنس مین بھی نہیں تھے، تو شاید یہ تجربہ اچھا ہوتا کہ عمران خان صاحب اکانومی کو سمجھتے اور پاکستان کی جو پرابلمز تھیں اس کو لے کے ایک نیا پاکستان جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ نظر آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ٹیم ہے یا جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو وہ اس چیزوں سے شاید لا علم رکھے ہوئے ہیں کہ یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو ٹائم سے پہلے ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں، ورنہ یہ ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں چینلز کے اوپر اور پھر یہ نہ چاہتے ہوئے بھی عوامی ایشوز بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں فیلئر ہے اس حکومت کا کہ جو بھی کوئی کام ہونے جا رہا ہوتا ہے اس کی ڈیڈ لائن سے پہلے خیال آ رہا ہوتا ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ درست نہیں کیا جاتا۔ نہیں، میں اس سے بھی اور آگے کی بات کروں گا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی بے چینی اور عوام کو ایک ریلیف جو ملنا چاہیے تھا گورنمنٹ سے، دیکھیں عوام کا یہ ایشو نہیں ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں ٹماٹر کی مثال دی تو وہ میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں چیف الیکشن کمشنر پاکستان میں کون ہوتا ہے اس کا ایک عام آدمی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاناما کا فیصلہ کیا آتا ہے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب کی پراپرٹی ضبط کرنے سے عوام کی زندگی میں مہنگائی میں کمی آتی ہے تو آپ مجھ سمیت سب کی پراپرٹیاں ضبط کر لیں، لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود جو کہ پورا دن عوام کو ہیڈ لائن کی صورت میں دکھائی جاتی ہیں اس سے ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے اس پر ہم بحث کیوں نہیں کرتے؟ ایک عام آدمی اپنا پیٹرول، اپنے بچوں کا خرچہ، اپنے بچوں کی فیسیں، اپنے گھر کی دال روٹی، اپنے گھر کا کرایہ، اپنے گھر کے باقی دیگر معاملات وہ کیسے پورے کر رہا ہے، اس کی شاید میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہم ایسی باتوں کو لے کر عوام کو بھی الجھا رہے ہیں اور یہ جو بے چینی ہے نا اندر یہ بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں ابھی شاید کوئی اس بات پہ توجہ نہ لائے لیکن جب عوام میں اس قسم کی بے چینی بڑھتی ہے اور وہ نا امید ہو جائے اور وہ اپنی اس طرح سے سوچ کو کنورٹ کر دے کہ یار اس ملک میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ تم نے پراپرٹی بنائی تھی میں نے ضبط کر لی، لوگ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ اس کو ضمانت مل گئی، اس کو ملنی چاہیے تھی۔ کامران صاحب at the moment do you think government and opposition are both are on same page regarding election commissioner؟ دیکھیں ہمیشہ سے اپوزیشن اور حکومتیں ایک پیج پر آ ہی جاتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس پیج پر عوام نہیں ہے
اس پیج پر عوامی نمائندے نہیں ہیں، اس پیج کے اوپر کہیں بھی عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس سچویشن میں کیا واقعی ساتھ ہیں یا بابر امان صاحب کی بات درست نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر سیاست کی جا رہی ہے، اچھا، اور شروع سے ایسا ہوتا آیا ہے، پوائنٹ اسکورنگ کی جائے گی۔ ہر آدمی چاہے گا کہ جن لوگوں کو الیکشن کمشنر کے طور پہ لایا جا رہا ہے سندھ سے بھی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور چیف الیکشن کمشنر کو، ان کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم آپ کو لائے ہیں۔ یہ ساری محنت ایکسرسائز یہ کی جاتی ہے کہ یہ میرا آدمی ہے اور یہ آپ کا آدمی ہے، اس پر لڑائی ہوگی اور پھر شاید کہیں بیٹھ کر یہ تصفیہ ہو جائے گا۔ اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا کہ اگر جو کنسینٹ اپوزیشن کا ہے، اگر وہ شخص اپوائنٹ ہو جاتا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر میں آؤں گی خیر صاحب کی جانب، کامران صاحب، کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا اگر اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ وی وانٹ دس پرسن ٹو بی آن دس پوزیشن، تو اگر واقعی وہ تقرری ہو جاتی ہے تو اس سے کیا کوئی پیوٹل رول پلے ہوگا؟ بالکل، دیکھیں یا آپ کہہ رہے ہیں جس سے پوائنٹ سکورنگ ہوگی؟ نہیں، دیکھیں بالکل ہر ایک کی ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ شامل ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا ابھی جیسے بات ہوئی کہ فورن فنڈنگ کا ایک ایشو الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے، اسی طرح سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں نوٹیفیکیشنز رکے ہوتے ہیں، کہیں پر الیکشن کس ڈیٹ پہ کروانا ہے، تو الیکشن کمیشن بھی ایک پورا ایک ادارہ بن چکا ہے۔ سیلف انٹرسٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ظاہر ہے حکومت چاہے گی کہ ان کی طرف ہو انکلائنڈ، اور اپوزیشن چاہے گی ان کی طرف انکلائنڈ ہو، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ اینالسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسک پرپز یہ ہے کہ ان کو سرو کیا جائے، اسی لیے یہ اتنی ایک فائٹ چل رہی ہے۔ آپ لوگ کچھ سرو کرانا چاہتے ہیں؟ یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس وقت جو پوائنٹ ریز کیا ہے اپوزیشن نے، تو کیا آپ بتائیں کہ کیا وہ ویلڈ نہیں ہے کہ پارلیمان کی جو بے توقیری کی جا رہی ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ، لیکن حکومت کہہ رہی ہے نا آپ لوگ ہر معاملہ کورٹ میں لے جاتے ہیں، ہر معاملہ کا اس سے پہلے کون سا معاملہ کورٹ میں گیا؟ اس بار یہ شخص نے پٹیشن ڈال دی پینشن کے حوالے سے آرمی چیف کی، اتنا سینسٹیو معاملہ تھا، اس کو انہوں نے جو ہے اتنا فرس کریٹ کیا ود ڈیو ریسپیکٹ، اور پھر سامنے سچویشن کچھ اور آئی، حالانکہ پرانا نوٹیفیکیشن اسی نااہل حکومت نے پرانا نوٹیفیکیشن دیکھیں اس بات پر بھی آتے ہیں پہلے، لیکن اس وقت یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ پوائنٹ جو ریز ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ جس بنیاد پر اپوزیشن نے اس چیز کو کہا ہے۔ بیسک موٹیو کیا ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیں آپ تھرو آؤٹ آپ دیکھیں یہ حکومت فارن فنڈنگ کیس تو اب انہوں نے رخ موڑا ہے نا، کہ وہ حکومت نے اس کا جو ہے وہ کنسلٹیشن جو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ جو معاملات جو مینڈیٹ پارلیمان کا ہے وہ اس کو ہی کرنے دینا چاہیے، لیکن بات اصل میں یہ کہ خان صاحب جب سے حکومت میں آئے، پی ٹی آئی کی حکومت کہنا چاہیے، اس میں رولز کو مطلب یہ آپ بائی پاس کرتے ہیں، آپ پارلیمان کو بائی پاس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک سال میں 19 آرڈیننس آ چکے ہیں، اور وہ تو سیاہ ترین دن تھا جس دن 11 آرڈیننس آئے، تو مطلب ہے کہ آپ پارلیمان کو مان ہی نہیں رہے۔ اس وقت جو ایک انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں جب اپوزیشن جا رہی ہے سپریم کورٹ، بالآخر مجبور ہو کر، وہ بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر تو یہ ممبران نہ ہوئے الیکشن کمیشن میں، آپ سوچیں کہ کل ایکسپائری ڈیٹ ہے نا، آپ میری بات تو سن لیں نا۔ 10 دن کا جو ٹائم پیریڈ دیا گیا کورٹ کی جانب سے، اب اس میں کیا ہوگا؟ آپ لوگ کا تو کنسنٹ ہی نہیں ہو رہا، نہ حکومت کا نہ یہ تو حکومت کی سوچنے کی بات ہے نا، حکومت کا کام تھا، وہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل ہے، وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہیے 10 دنوں میں کیا آپ دونوں کا کنسنٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں کنسنٹ نہیں، سپریم کورٹ کی طرف اس لیے معاملہ ڈالا گیا نا کہ یہ جو الیکشن کمیشن اگر غیر فعال ہوئی تو جو الیکشن سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، آپ دیکھیں گے بائی الیکشن سے ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اگر معاملات پیش رفت کیسے ہوگا؟ تو اب یہ سپریم کورٹ میں بار ڈالا گیا کہ اس کو معاملے کو آگے بڑھائے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں، آپ اس چیز کو انالیسس کچھ بھی ہو، لیکن اس چیز کو بنیادی طور پر یہ سمجھا جائے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف پارلیمنٹ میں جو یہ چیزیں جو کچھ ہوا ہے، یہ مشرف کے دور میں بھی اس طرح اسمبلی میں نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح نا۔ اچھا ایک چیز اور بھی سوچنے کی ہے، کیونکہ پارلیمان اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں، لیکن معاشرت کے ساتھ اتنے سالوں میں
اتنی لیجسلیشن ہو رہی ہے کیا؟ انفارچونیٹلی خیر النساء جو ہم کانٹریکٹ ایکٹ پڑھ لیں, ہم لوگ کوئی اور ایکٹس دیکھ لیں, کوئی 1890s کا ہے, کوئی 90s کا ایکٹ ہے, کوئی مطلب دیکھیں آپ نے 11 آرڈیننس جو ابھی منظور کروائے ہیں, منظور ایک دن میں بلکہ 19 ہیں, یہ بل تو نہیں ہو سکتے نا, یہ بل تو نہیں ہو سکتے, تو آپ اس کو کمیٹی میں واپس بھیجیں, آپ اس کو کمیٹی میں واپس بھیجیں. اپوزیشن کی جو رہبر کمیٹی ہے اس میں تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں. میں جانوں گی آپ سے کامران, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد ہم گفتگو سے یہیں سے جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود ان انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن جماعتوں میں کنسینٹ نہیں ہے. سمپلی ایک تقرری کے حوالے سے, ایک چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے, کیا دونوں میوچلی کنسینٹ پر نہیں ہے, دونوں ایک رائے نہیں ہے دونوں کی, کیا اس پیج دونوں ایک پیج پر نہیں ہے؟ کامران صاحب, آپ کیا کہیں گے اس سچویشن میں؟ دیکھیں, میں بریک سے پہلے یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ جو اپوزیشن کی رہبر کمیٹی بنی ہے, اور ایڈ کر دیجیے گا اس میں کہ کیا واقعی اپوزیشن ہر معاملہ اپوزیشن جو ہے اپوزیشن جماعتیں کورٹس میں لے جاتی ہیں؟ میں بریک سے پہلے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو اپوزیشن کی رہبر کمیٹی ہے وہ 18ویں ترمیم میں, کیونکہ یہ سارا سلسلہ لکھا ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمشنر کا انتخاب ہوگا, آئی تھنک وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب معاملات اس طرح سے نہیں چل پائیں گے. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے, وہ پینڈنگ ہے, یا آئی تھنک شاید وہ سبمٹ کر چکے ہیں. لیکن میرا بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ دیکھیں, ایک طرف تو ہم ملک کی معیشت کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف ہم ملک کو بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں, اور شاید اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے. اور ظاہر ہے جو ملک میں عوام کی حکومت نہیں ہوگی, میں یہ سمجھتا ہوں جہاں عوام کی رائے نہیں ہوگی اور عوام کا خیال نہیں ہوگا, وہ حکومتیں زیادہ دن نہیں چل پاتی ہیں. مہنگائی کا ایک حال آپ کے سامنے ہے پورے ملک کے اندر کہ کس طرح عوام پس رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے 2-4 دنوں میں حکومت کو کم از کم اس معاملے پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو حل کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو اگر یہ زیادہ بڑھائیں گے تو اس میں حکومت کا نقصان ہوگا. جو 10 دن کا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے کورٹ کی جانب سے, کیا آپ کو لگتا ہے اس میں کنسینٹ ہو جائے گا؟ ہو جانا چاہیے, میں سمجھتا ہوں ہو جانا چاہیے. فار انسٹنس اگر نہ ہوا تو دیکھیں پھر تو سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی یہ معاملہ انٹروین کرے گی, ہائی کورٹ نے بھی ٹائم دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنے لیے بلا وجہ پریشانیاں بڑھا رہی ہے. ان کو اس طرف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ابھی تو آپ صرف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ بات کریں, اس کے بعد آپ کے پاس ابھی دوسرا مرحلہ 6 مہینے کے اندر آپ کو قانون سازی کرنی ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر, کہ اس کا کیا پروسیجر ہوگا. اسٹانس ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں, آرمی ایکٹ میں ریفارمز کر دیں. دیکھیں یہ تو ایک بیان آ گیا نا حکومت کا, میں اتنا اس میں نہیں سمجھتا کہ کیا اکثریت چاہیے, کتنی چاہیے. صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں جہاں آپ یہ چیزیں سمریز کے اندر حل کر سکتے تھے, آپ نے خود ہی اس کو ایک عوامی ایشو بنا دیا. خود آپ چینلز پر لے کر گئے, خود آپ نے سپریم کورٹ پہ لے کر گئے, ایک پٹیشنر لے کر گیا, پھر اس نے اپنی پٹیشن بھی واپس لے لی. نہیں, وہ گیا کس لیے کہ آپ نے اس میں ایسے لکوناس چھوڑ دیے نا. اگر آپ اس کو, کامران صاحب یہ وہی نوٹیفیکیشن ہے جو آج سے پہلے کیانی صاحب کے ایکسٹینشن کے لیے فالو کیا گیا تھا. دیکھیں اگر آپ اس پر بات کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے میڈیا چینلز میں سے میرے خیال سے مہر بخاری یا کسی ایک اینکر نے پریزیڈنٹ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے آرمی چیف والی سمری سائن کر دی, تو انہوں نے کہا بھی میرے پاس نہیں آئی. اور یہ بات تھی اس سے آلریڈی کر چکے تھے, نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا. اس کے بعد ہی کوئی شخص اس کو لے کر پھر سپریم کورٹ میں گیا, اور اس پہ پھر ڈاکٹر دانش نے بھی ایک پروگرام کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی چیزیں ایڈ کر دوں, انہوں نے یہ بھی کہا صدر صاحب نے کہ میں نے سمجھا کہ ابھی آگے کا پروسیجر اور باقی ہے. ہاں باقی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پھر وہیں پر میں ان کو 2 حصوں میں لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ہر چیز کا تعلق اگر عوام سے جوڑیں گے, عوام کا خیال رکھیں گے, تو ہم آگے جا سکتے ہیں. 5 سال کمپلیٹ کر سکتی ہے ہر حکومت. لیکن کامران صاحب انفارچونیٹلی اس میں جو فرسٹ کریٹ کیا گیا ہے یہ عدالتوں تک لے جانے والا معاملہ تھا ہی نہیں. فار انسٹنس اگر ایک لکوناز موجود تھے لا میں, تو وہ تو پریویسلی نوٹیفیکیشن کو کاپی کیا گیا تھا, یعنی پچھلی جو حکومت ہے وہ بھی انکمپیٹنٹ تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اسی انکمپیٹنٹ حکومت کو فالو کیا گیا. ہم صرف فرق کیا کرتے ہیں, لیکن اعتزاز احسن صاحب نے اس کو کلیئر کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از کمپلیٹلی کریکٹ. میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں. میں دیکھیں یہ عدالتیں بھی ہماری ہیں نا, یہ ہمارے ملک کی عدالتیں ہیں,
یہ صرف فرق اتنا ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم ان کو اپنے ملک کی عدالتیں نہیں سمجھتے، ہمارے حق میں آتا ہے تو مٹھائیاں لیکن بانٹتے ہیں۔ کامران صاحب جو ہمارا مکار دشمن ہے اس نے بڑی خوشی سے تمام تر پروسیڈنگز پر بات کی اور پتہ نہیں کیا ایجنٹ بھی بنا دیا اس پر کسی بات نہ نہیں کسی کرنا کو۔ چاہتا کیونکہ یہ معاملہ ویسے ہی سپریم کورٹ میں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے اندر ہی حکومت کرتے ہیں، یہ ہماری ہی عوام ہے۔ خدا را صرف اور صرف اس وقت جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی جو اس وقت حالت ہے، جس طرح وہ ایک مڈل کلاس طبقہ آپ نے ختم کر دیا ہے، جس طرح ایک غربت کی لکیر سے ہم نیچے جا رہے ہیں، اگر ہم ان ایشوز کو لے کے جس پر آج اور ہم بیٹھ کر ٹائم ضائع کر رہے ہیں میرے حساب سے، کہ ہم ایک ایسی چیز پر بحث کر رہے ہیں کہ جس سے ڈائریکٹلی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن عوام صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار میرا ٹماٹر مٹر گوبھی دال تو اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، لیکن ان کے یہ نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اگری کامران صاحب، یہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، یہ جو پچھلی دور حکومت نے جو اپنے لوپ ہولز چھوڑے ہیں وہ بھی کنیکٹ کرتے ہیں، اسی لیے یہ تمام تر کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں اس کا عمل ضرور ہے، اور اگر گورنمنٹ اس بات کو بھی سمجھ لے، دیکھیں بار بار جب عمران خان صاحب اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں ورثے میں ملی ہیں، مانتے ہیں نا وہ، تو کیا ورثے میں ملنے والی چیزوں کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے نا، اس پر بیٹھ کے ہی بات ہوگی۔ کسی سنسان راستے میں اگر آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی تو آپ کو اس کو دھکا دینے کے لیے کچھ لوگ درکار ہوں گے، یا جو دھکا دینے آ رہے ہوں گے ان کو آپ دھتکار دیں گے، آپ ان کو بھگا دیں گے۔ اگر یہی ایٹیٹیوڈ رہا حکومت کا اور ان کے کچھ وزراء کا یا کچھ ٹیم کا، کہ وہ کسی بھی اپوزیشن کے نمائندے کو یا کسی کو بھی اگر وہ اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں یہ گلا درست ہے اپوزیشن کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاجیکل بات ہے نا۔ دیکھیں آپ دو چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے، گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن ہے۔ آپ گورنمنٹ اور سامنے اپوزٹ سائڈ پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ایک کرپٹ حکومت ہے یا کرپٹ اپوزیشن ہے، یہ دوسری بات ہے۔ آپ دونوں کو مکس نہیں کر سکتے۔ یا تو پھر آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں، آپ کہیں جی اپوزیشن لیڈر کو بھی سسپینڈ کریں، پارلیمان کو بھی سسپینڈ کریں، یہ ساری کرپٹ ہے اور ہم صرف صحیح ہمیں حکومت کرنے دیں، یا تو یہ قانون بنا کے لائیں۔ لیکن جب اگر ملک میں یہ قانون ہے اور آئینی حق ہے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آپ کو بیٹھ کر بہت سارے آئینی معاملات پر، اصلاحات پر پہلے سے کام کرنا ہے، تو پھر اپوزیشن کا اور حکومت کا وہ رویہ یا ان کی اس کمیٹی کا رویہ ایسے لوگوں پہ مشتمل ہونا چاہیے جو مل کر مثبت حل نکالیں، اس قوم کے لیے کام کریں۔ آپ ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھیں، حکومتی نمائندے ہوں یا اپوزیشن کے نمائندے ہوں، سوائے لڑائی جھگڑے کے اور ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے اور حاصل کیا ہے؟ اور آپ یہ سب انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی دکھا رہے ہیں، جبکہ ایک عام آدمی میں پھر بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو ایک عام آدمی، ایک ہماری ماں بہن بھائی بیٹا باپ جو گھر میں بیٹھا ہے نا، ایک بچہ، وہ ان چیزوں سے سروکار سے اب ہٹتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے کرنٹ افیئرس کے پروگرامز اب گھر میں نہیں دیکھ رہے لوگ، اب لوگ ہم ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں، ARY پہ دیکھتے ہیں، جیو پہ، اب انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یار ریپیٹ یہ صرف پورا دن لڑتے ہیں سیاستدان، لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ خطرناک صورتحال ہے۔ گورنمنٹ کو، اپوزیشن کو اور تمام سیاستدانوں کو عوام کے بارے میں بیٹھ کر رائے کے حساب سے کس طرح سے ان کے لیے پالیسی بنائی جائے۔ دیکھیں ایک عام آدمی میں پھر کہوں گا کہ اس کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے نا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ہونا، اس کا تصور ہونا چاہیے اس ملک کے اندر۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اپوزیشن اور حکومت، جو اوور آل حکومت ہے وہ ون پیج پر ہونا تو ضروری ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کیا حکومت میں خود بھی اندر دھڑے بازی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اب یہ تو وہ خود بھی بہت اچھے سے بتا سکیں گے، لیکن یہ بات تو صاف نظر آ رہی۔ پچھلے دنوں جو وہ کراچی آئے تھے تو وہ کہا گیا تھا کہ کراچی کے معاملات دیکھنے، لیکن اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کا بیان ہے وہ بلی کے خواب میں چیچڑے کے مترادف ہے۔ اب دیکھیں جو خان صاحب کی جو کابینہ ہے وہ ان کی زبان سے تو ہر کوئی واقف ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ان کا سربراہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے یو ٹرن لے سکتا ہے کیا نا، وہ کہہ رہی ہیں کہ یعنی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ دیکھیں اس کا مطلب بھی تو سمجھ آ رہا ہے نا، ایڈیم تو انہوں نے استعمال کیا ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے اچھی طرح۔ تو اب اس کو وہ یہ تو اب اتنے یو ٹرن لے چکے ہیں کہ اب ان پر بات کرنا بھی ہمیں خود کو بھی بس وہ عجیب سا ہی لگتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ، آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں جو تباہی آپ نے مچائی ہے، آپ نے عوام کو جو مہنگائی کے جال میں جکڑ دیا ہے، ایک عام جو آدمی ہے وہ اپنی ضرورت کی اشیاء تک اس کی رسائی نہیں ہے،
اس کے گھر میں جو ہے وہ دال چاول آٹے کا بھاؤ جو ہے وہ سن کر ہی وہ لوگ جو اب جو 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے اب 1 وقت کی روٹی. تو فردوس عاشق اسٹیٹ، لیکن ہم نے ایگریکلچر میں بھی کام نہیں کیا، ہم نے انڈسٹریلائزیشن کو بھی ریوائیو نہیں کیا، ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر بھی فوکس نہیں کیا. پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اوور آل ایجوکیشن سسٹم کو بھی بہتر نہیں بنایا، ہم نے ہیلتھ ریفارمز بھی نہیں کیا. تو ہم نے کیا کیا؟ میری بات ہے اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا اچھے سے سارا ٹائم تو ابھی کو دی. ایک بات تو یہ کہ فردوس عاشق ایوان جو ہے نہیں، کیونکہ سوالات بہت ہوتے ہیں اس لیے سوالات بہت ہو گئے. ہاں نہیں آپ جو پہلے بات آپ کو بھی میں نے بالکل برابر ٹائم دیا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں آپ نے وہ جو ان کا ایڈیم بتایا کہ وہ بڑے، کیونکہ وہ یہ اس طرح کی لینگویج کر کے وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند ظاہر کرتے ہیں. کوئی برائی نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے، جنرل ہے. وہ کہہ رہی ہے ایسا پاسبل نہیں ہے، کیٹیگوریکلی دس از امپاسبل. میری بات تو سن لیں کہ اگر فردوس صاحبہ سے پوچھیں کہ اگر تو آپ نے یہاں کی معیشت اتنی بہتر کر چکے ہوتے، اگر تو یہاں پر یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں، یہ جو میں نے ابھی عوام کی باتیں 1 سال میں کر دیں. دیکھیں ایک بات سن لیں، جمہوریت کی بحالی کے لیے ضروری آپ نے جو میں اب آپ کو مثال ضرور دینا چاہوں گی. پاکستان کی ایک بدقسمتی تو یہ ہے کہ جمہوریت کا تسلسل قائم ہو ہی نہیں پاتا. آپ دیکھیں نا، آپ پاکستان کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، لیکن وہاں پر جو آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف کنٹریز میں بہت سارے ملکوں کے بھی تسلسل برقرار نہیں ہوتا، لیکن دبئی میں اور لنڈن میں پراپرٹیز میں وہ الگ معاملہ دیکھیں، وہ الگ معاملہ. مجھے پہلے اس کو تو ڈیفائن کرنے دیں کہ وہ اگر آپ باہر بہت ساری کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی، تو اگر آپ تسلسل قائم کرنے دیں گے تو اس طرح ہوگا. یہ خان صاحب کی حکومت جو ہے نا، انہوں نے کہا تھا، میں یہ نہیں کہتی کہ وہاں پر بہت 100% ہو گیا تھا کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، معیشت، لیکن یہ کہ بہت بہتر صورتحال تھی. یہ ان لوگوں پر سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں؟ میری بات سنیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتا غریب کی طرح ہم غریب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں باہر پاکستان میں. یہ بات تو نہ کریں، یہ بات تو نہ کریں آپ، پھر میں فرق بھی آپ کو سمجھا دوں گی. میں یہ کہہ رہی ہوں، بلکہ ہم سب کا سوال یہ ہے، پاکستان کے عام آدمی کا بھی سوال ہے، تو ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ آپ نے تو کہا تھا، پی ٹی آئی کی حکومت سے میں مخاطب ہوں، آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارا تو پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے. یہ جو پچھلی گورنمنٹ نے جتنا بھی کیا، چلو بقول ان کے کہ بالکل ہی ختم کر دیا تھا اس ملک کو، لیکن آپ کا تو ہوم ورک کیا ہوا تھا. آپ کو پتا نہیں تھا کہ کیا حالات ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. ہم نے تو پھر پہلے آپ جب حکومت میں آئے تو انہوں نے 100 دن دیے، پھر 6 مہینے دیے، اس کے بعد پتہ نہیں ہزاروں تو یو ٹرن دے دیے جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے. آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 15 صنعتوں میں سے 9 صنعتیں ایسی ہیں جن کی گروتھ جو ہے منفی ہے. اور یہ بات وہاں پر بھی اٹھائی جا چکی ہے جو ذیلی کمیٹی، قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی ہے خزانہ کی. اگر میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ پلگمیا کے جو چیئرمین ہے، ریسنٹلی ان کا انٹرویو میں نے لیا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے 3 سال سے زائد کے عرصے سے جو ان کے فنڈز تھے وہ ان کو ایلوکیٹ نہیں کیے جا رہے تھے. وہ جو ریفنڈ کرنا ہوتا ہے بیسیکلی اماؤنٹ، وہ اب اس دور حکومت میں ریفنڈ کیا گیا. آپ لوگ پچھلا کام یہ کر کے آ رہے ہیں. ایک پتہ نہیں کہاں سے اٹھا ایک نہیں، یہ انڈسٹری کی میں نے ایگزامپل ایک دی آپ کو. اسی طرح دیکھیں، میں آپ یہ سمجھیں کہ میں پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں. مجھے کچھ، میں اس وقت میں ایک عام جو آدمی ہے پاکستان میں رہنے والا، اس کی حیثیت سے میں صرف یہ پوچھوں گی کہ اگر تو آپ انڈسٹری کی جو صورتحال بتا رہی ہیں یا صنعت کی، یا جس طرح آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے درآمدات کم ہونے کی وجہ سے بہت اچھی ہو گئی، اگر میرا سوال صرف ایک سمپل ہے کہ معیشت اتنی اچھی ہو گئی تو آج ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک وقت کی بھی روٹی نہیں کھا سک رہا. اور ان کی حالات یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، ایکسپرٹ ٹیم بتا رہی ہے نا، اس کی بھی تو کانسیکوینسز بتا رہی ہے. دیکھیں ان کی ایکسپرٹ ٹیم تو وہ ہے نا جو کہتی ہے کہ 17 روپے کلو جو ہے، دیکھیں ایک منٹ، 17 روپے کلو ٹماٹر، پھر 5 روپے کا تو مٹر مل رہے، پھر تو دال تو بالکل فری مل رہی ہے. اور دوسری بات آپ نے جو فردوس عاشق ایوان کی کہی نا ان ہاؤس، وہ تو شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹ پر کہا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا زیادہ عرصے اب یہاں اس ملک میں وزیر اعظم، بطور وزیر اعظم رہنا جو ہے وہ بالکل سب کے لیے کہا جاتا ہے. میں نے ابھی آپ کو کتنی مثالیں دی. دیکھیں بات یہاں یہ ہو رہی ہے نا کہ 70 سال سے آپ نے کہا کہ جو چیز صحیح نہیں ہوئی وہ 1 سال میں کیسے ہوگی. میں سمجھتا ہوں 100 سال اور بھی لگ جائیں گے تو شاید ہم ٹھیک نہیں کر پائے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ عوام میں شعور کا نہ ہونا. ایگزیکٹلی، یہ میں ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں اپنے پوائنٹ میں، پوری سول سوسائٹی نے پلے کرنا ہے اس میں اپنا رول. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام میں شعور اس لیے نہیں پیدا ہو رہا کہ ہم نے ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہے. اب عوامی لیڈر جب عوام کو بسوں میں بھروا کے
گراؤنڈ میں لا کے اپنی تقریر سنا کے صرف گھر بھیجتے ہیں. جس دن اس عوام پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس لیے میں لایا اسی گیا پر آ رہا ہوں, جس دن اس عوام کو یہ شعور پیدا ہو رائٹس اور گیا ڈیوٹیز کا کہ اس کے حقوق کیا ہیں جی اور اس کو duties بھی بلا کیا کے جو اس سے ووٹ لیا جاتا ہے, اس ووٹ کی پاور کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے, اور اگر یہ عوام غصے میں آ جائے تو یہ کیا کر سکتی ہے. اگر ان تین چیزوں کا احساس یا شعور اس عوام کو پیدا ہو جائے, آ جائے, تو میں نہیں سمجھتا یہ عوام ان سیاستدانوں کو, ان حکمرانوں کو کان سے پکڑ کر جو کام 70 سال میں نہیں ہوئے وہ ایک سال میں 101% کروا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ کہہ رہے ہے کہ ول ہونی چاہیے, عوام میں شعور, عوام کو اپنی طاقت کا, حکومت میں ول اور عوام میں شعور. نہیں حکومت کو تو چھوڑ دیں, حکومت میں تو ول اگر ہوتی تو پھر بہت کچھ ہم کر چکے ہوتے 70 سالوں میں. اس عوام کو ہی اب سمجھنا پڑے گا کہ اس کی طاقت کیا ہے, یہ کیا کروا سکتی ہے. اور اگر عوام میں شعور نہیں پیدا ہوا تو میں آج آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتا دوں کہ یہ حکمران اسی طرح سے آئیں گے, مزے لوٹیں گے, عوام اور دھستی چلی جائے گی, اور اینڈ آف دی ڈے پھر ایک نیا 5 سالہ دور, پھر ایک نئی 5 سالہ حکومت. ایک سیکنڈ میں ختم کروں. دیکھیں, صرف اور صرف حل اس ملک کے اندر جس طرح کا ہمارا نظام ہے وہ یہی ہے, عوام میں شعور, ایجوکیشن, ہیلتھ. اگر یہ سب بنیادی چیزیں عوام لینے کا اپنا زور نہیں رکھتی تو میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ پھر عوام کو بھی گلہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں مل رہے نا. آپ چلیں آج آپ کے ایک عام آدمی کو یہی نہیں پتا کہ اس کے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور کچہری میں جو سیشنز میں ان کے حقوق کیا ہیں, آپ کو, عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو صرف ذلیل کیا جاتا ہے, موٹر سائیکل سے اتار کے تلاشی کے نام پہ ذلیل, بجلی کاٹنے کے نام پہ وہ ذلیل, کس ڈومین میں کس کا اور کیا کام ہے. جب ووٹ لیا جاتا ہے تو اسی عوام کو اپنی ہی باتیں سنا کے, بھوکے پیاسے بسوں میں لا کے اور ان سے تقریریں ان کو سنوا کے ان سے ووٹ لے لیا جاتا ہے. تو میرے شہر کی, میرے ملک کی عوام بہت معصوم ہے, اس میں کوئی شعور نہیں ہے. یہ آج دن تک اپنے حقوق نہیں سمجھ سکی. جس دن یہ کھڑی ہو گئی, جس دن اس نے سوچ لیا, وہی دن انقلاب کا دن ہوگا, اسی دن پاکستان کی قسمت بدلے گی. سول سوسائٹی کا اس میں پیوٹل رول ہے, لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ سندھ کو اون کرتی ہے تو پھر اوور آل سویلائز کیوں نہیں بنایا اتنے سالوں میں جب بار بار اقتدار ملا سندھ کے لوگوں کو؟ ایک بات تو میں اس چیز سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی کہ پرسیپشن اب کوائٹ چینج. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے, اب لوگ سوال کرتے ہیں سیاستدانوں سے بھی, لیکن بات یہ ہے, میری بات تو بالکل بھی لوگوں میں شعور ابھی بھی نہیں ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا رائٹس اور ڈیوٹیز کے بارے میں, ضرورتیں جو ہیں آج لوگ سوال سوچنے پر پریشان ہوتا ہے کہ لوگ کیوں سوال یہ باتیں. اب دیکھیں نا اس حکومت میں, اس حکومت بہت سارے سوال اس حکومت سے ہو رہے ہیں جو کہ پچھلے 70 سال میں نہیں. اب دوسری بات, اچھا اس حوالے سے میں ایک بہت اہم بات آپ کو کہوں گی. جب الیکشن ہوتا ہے, میں کہتی ہوں کہ جو پارٹی اپنا پارٹی مینیفیسٹو لے کر آتی ہے, ہمارا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم ڈاکیومنٹ جو اس کے بعد ہوتا ہے وہ پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے کہ آپ عوام کو کیا بتا رہے ہیں. فرق یہ ہے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیں, اگر میں تو کہتی ہوں, میں نے تو بہت دفعہ کہا ہے کہ ٹی وی پروگرامز ایسے کرنے چاہیے کہ ہم جو ممبران آتے ہیں جس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اپنا پارٹی کا مینیفیسٹو لے کر آئیں. میں بہت ہی اعتماد سے کہتی ہوں کہ دیکھیں نا, نہیں آپ یہ بات نہیں کریں, آپ یہ نہیں کہیں بات. سب سے پہلی بات نہیں تو پھر آپ دیکھیں, سب سے پہلی بات, اگر محدود وسائل ہیں کسی بھی حکومت کے پاس, چاہے وہ صوبائی ہے یا قومی ہے, لوکل کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, پروونشل کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, لوکل سب فیڈرل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. نہیں سب میری بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. ہر پارٹی 3 بار اقتدار میں رہی ہے. یہ تھوڑی بات ہے. دیکھیں, یہ تو کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ تو صرف یہ ہے کہ عوام کو کون کتنا اچھا بیوقوف بنا سکتا ہے. ساری بات یہ ہے. سمپل سی بات ہے نا, ہر حکومت نے, ہر پارٹی نے 3 سال بعد اقتدار لیا ہے. 70 سال گزر گئے, ایک بچہ بوڑھا ہو گیا اور ہم ابھی تک لوگوں کو اس میں ہی پھنسا رہے ہیں. جو واپس آ جائیں گے, وہ جو کہتے تھے نا 1 کروڑ نوکریاں مل جائیں گی, 25 ماہ میں 75 ارب ریکور کیے گئے, اور اس کے علاوہ اٹسیلف جو شہباز شریف صاحب سے جو اوور آل تمام تر معاملات ہیں
रिकवरी इतनी है, लेकिन टमाटर की कीमत वही है। लेकिन देखिए वही तो बात है But ना, still again, मैं कहता हूँ I'll go to the same history, कामरान साहब, कि क्यों उस वक्त दौरे हुकूमत ने अपने मफाद को देखा और इंडिया के साथ ट्रेड किया, आप इस चीज जब को नॉर्थ आप में इस चीज फसलें तबाह करवा दी ना। को क्यों डिस्कस नहीं कर रहे? देखे ना, मैंने पार्टी मैनिफेस्टो की बात क्यों मैंने क्यों खुद से यहाँ क्यों पे उठाई? टमाटर नहीं वो उगा रहे? इसलिए क्यों वो ईरान इसलिए- से अब मंगवाने पड़ रहे वो जब इसलिए- इंडिया के साथ बात झगड़ा तो हो ये गया? है कि आप जिन चीजों का वादा करते हैं, आपने कितना % उसको लोगों को रिलीफ दिया और अचीव क्या किया? देखिए, यहाँ पर तो आप ये लोग बात अगर पैराडाइज बना के जाते और ये हेल बना के जाते तो आप लोग का सवाल बनता था। अनफॉर्चुनेटली अवाम ये कह रही है कि आप लोगों ने आइडिया देखिए, अगर इंटीरियर में अगर आपने कहा था अगर जमींदार अगर जमीन नहीं कहा था, एक बात मेरी बात यानी एग्री कर रही है, तो सुन लेना। नॉट हियर टू क्रिएट पैराडाइज। देखिए, मैं आखिरी बात कह दूं, फिर आप कह दीजिएगा। अगर जमींदार टमाटर नहीं उगा सकता और पूरे पाकिस्तान में ज़रूरी ज़मीन कम पड़ गई है, तो फिर हमें कहें हम कराची में फ्लैटों की छतों पर सफाइयां तो करवा लें पहले। कराची में हम अपने फ्लैटों की छतों पर टमाटर उगा के और टमाटर का रेट सस्ता कर देते हैं। लोकल गवर्नमेंट में होते हुए आपने कितने साल ये कर देते हैं, क्योंकि देखिए ना, आपका डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, जो कराची का ज़खीरा अंदोज़ी हो रही है, फिर हर चीज के नाम पे अवाम ही को बेवकूफ बनाया जाता है ना। आप देखें, इस मुल्क में ज़खीरा अंदाज़ी के नाम पे लोग पैसे कमा रहे हैं। आपने आप अपनी लोगों बात को को कहकर आप अपनी बात में फंस मैं गए। तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, कौन करेगा? प्राइस कंट्रोल देखिए, ब्लेम गेम तो बहुत आसान काम है ना। ब्लेम गेम अभी आप ब्लेम कर रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ अगर नहीं है तो हम कराची की छतों पे उगा लेते हैं। मेरा तो नहीं, मैं तो कहती हूँ कराची की छतों पर टमाटर ना उगाएं। आप सिर्फ अपनी जब गवर्नमेंट में कितने साल जब आप थे तो आपको मैं तो बिल्कुल आपके साथ एलाय फॉर्म किया था। मेन क्या बुराई है? क्या बुरा नहीं, मेन की बात नहीं कहे, क्या बुराई है? हम इस बात को मानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को मानती है कि जो असेंबली में आता है उसका मैंडेट होता है, वो लोगों का मैंडेट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल है आपसे, इन तमाम तर इश्यूज के ऊपर नहीं है, लेकिन ये अवाम जानना चाहती है कि जो एमकेएम पाकिस्तान के फॉलोअर्स है वो स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, जब एमकेएम पाकिस्तान इटसेल्फ एक नया एक पार्टी की शक्ल इख्तियार हुई और फिर उसमें भी धड़े बंदी हुई और जो 2 धड़ तकसीम हुए, कहा जाता है उसके एक्यूजेशन आपके ऊपर आता है, क्या आपने किया है वो? देखिए, मेरे ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और लेकिन असल चीज़ होती है कि आपने किया क्या है। मुझे शायद अपने मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह सकता हूँ कि आज अगर एमकेएम पाकिस्तान फारूक सत्तार साहब डिफेंड्स यू, नहीं एक सेकंड, अदर देन फारूक सत्तार साहब, अब जवाब तो ले लेना। अगर आज एमकेएम पाकिस्तान अपने नाम से इलेक्शन लड़ी है और उनकी जितनी भी सीटें आई हैं, तो ये मैं बिल्कुल दिल पर हाथ रख कर कहता हूँ कि ये भी कामरान टसोरी की अल्लाह ताला ने एक वजह बना दी, वरना शायद हम इस नाम से इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे। और आज जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं एमकेएम पाकिस्तान के नाम से सुकून है एटलीस्ट। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची की नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह कराची की नुमाइंदगी हैदराबाद मीरपुर खास की मौजूद है और मुझे और मेरा ज़मीर मुतमईन है और इंशाअल्लाह ताला मैं बाजी एक बात कंप्लीट कर लूं। अगर मैं ये समझता हूँ कि खास की बात ना करें, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब भी सीट एमकेएम के पास है। किसने कहा आपको? 17,000 18,000 वोट तो मिले ना। सीट तो हमारे पास है। हाँ ठीक है, चले वो हमारी अगर लड़ाई की वजह से वोट डिवाइड हो गए, लेकिन शहरी सीटों की मैं बात जब से डर और खौफ खत्म हुआ तो फिर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह फारूक सत्तार भाई डर और खौफ खत्म होने के बाद आप देखें क्या हालत है। मैं नहीं समझता कि डर और खौफ था। कराची में सब फारूक सत्तार भाई को भी जानते हैं और मुझे भी जानते हैं कि हम वो लोग नहीं हैं। हमने तो खुद इस डर की सियासत को खत्म किया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ मैं तो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आपके ऊपर लगाया गया एक्यूजेशन है, दुरुस्त नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसे 10 एलिगेशन लगाए, मुझे हर फोरम पे मैं इसका जवाब भी दूंगा और मेरा ज़मीर मुतमईन है। और कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास और जहाँ जहाँ एमकेएम के कारकुन रहते हैं, मैं उनको आज फिर एक आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब उनको हकीकत का इल्म होगा, तो उनको ये ज़रूर होगा कि उनको एक गलत पिक्चर दिखाई गई थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कामरान टसोरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। खैरुन्निसा मुगल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक बात जो हम प्रोग्राम में कर रहे थे कि कोई पैराडाइज जो पिछली दौर हुकूमत में है वो भी नहीं बनाया गया। पैराडाइज तो इटसेल्फ नहीं हो सकता इस दुनिया में। ऑब्वियसली जो लाइफ आफ्टर हेयर है वहाँ पर अगर हमारे अमाल नामे अच्छे हुए तो इंशाल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन एक पिक्चर जो क्रिएट होती है पैराडाइज की, उस हवाले से बातचीत की
کی جاتی ہے کہ ایک اتنی آئیڈل سچویشن پچھلے دور حکومت میں بھی نہیں تھی جو اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دوسری جانب بہت سارے لوپ ہولز, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جو لا کی جو ایک لیجسلیشن کے حوالے سے ہو, یا پھر وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو, وہ لوپ ہولز کمپلیٹلی ہم نے دیکھے ہیں اور اس دور حکومت میں بھی وہ انفارچونیٹلی ایڈریس نہیں ہو پا رہے. کہا جا رہا ہے یہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے, اور لوگ بھی جو ہے خوش نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں ان کو ٹائملی ٹیک اپ نہیں کیا جاتا, ڈیڈ لائن کو جو ہے پہنچایا جاتا ہے معاملات کو, پھر اس میں جو ہے فس کریٹ ہوتا ہے. تو حکومت کو جو ہے اپنا کام وقت سے پہلے یا وقت پر کر لینا چاہیے تاکہ ملک کے جو حالات ہیں وہ یقینی طور پر درست ہو سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.